یونان کی تاریخ کے مطالعے کے دوران ہومر جیسے شاعر کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ براعظم یورپ پر کسی یونانی قوم کا احسان اس قدر نہیں جس قدر اکایانی قوم کا احسان ہے۔ بیانیہ یا رزمیہ نظم انہی کا کرشمہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کے علم و ادب کا سرچشمہ اسی کو سمجھا جاتا ہے۔ اکایانی قوم ایشیا ہی سے وہ شاعرانہ کہانیاں سن کر آئے تھے جن میں دن اور رات، جاڑے اور گرمی کی لڑائیاں اور دیگر مظاہر فطرت کا بیان تھا۔ یونان چونکہ اکایانی قوم کے لیے ایک نئی جگہ تھی، اس لیے نئی جگہ میں آنے اور وہاں کی صعوبات اور عجائبات دیکھنے سے ان کی فطرت کا بیان اور ان کی طبیعت میں ایک نیا ولولہ پیدا ہوا۔ پرانی کہانیوں کو تاریخی افسانوں کا رنگ دے کر دہرانا شروع کر دیا گیا۔ اگر ہم بات کریں ہومر کی تو ہومر نے مذہب کے نام پر ایلیڈ اور اوڈیسے جیسی دو نظمیں لکھیں۔ ایلیڈ میں بیان کیا گیا کہ سمندر کے دیوتا کی آکاش کے دیوتا اور سورج کے دیوتا سے دشمنی تھی۔ اسی دشمنی کی وجہ سے سمندر کے دیوتا نے آکاش کے دیوتا کو مار ڈالا۔ اس دشمنی کی وجہ یونانی جزیرے کے ایک کپتان بوریسیس کی طرفداری بتائی جاتی ہے۔ اس کپتان کا تسخیر بوریسا کی تاریخ میں اشارہ ملنے کی وجہ سے یہ داستان ایک سچے واقعے کے طور پر مان لی گئی۔ نظم کا موضوع ٹروئے کی جنگ تھی جس میں سمندر دیوتا اور سورج دیوتا کی زور آزمائیاں اور پھر ٹروئے کے فاتح ہریام شاہ کے بیٹے ہیکٹر کے ساتھ سمندر دیوتا کی باہمی کشمکش کو دکھایا گیا۔ یہ شاید 11ویں صدی قبل مسیح میں اس نظم کا ڈھانچہ تیار کیا گیا، مگر یہ بات کہیں بھی موجود نہیں کہ اس نظم کا خالق جو تھا اس کا نام ہومر تھا۔ لیکن یہ بات قرینِ قیاس میں ہے کہ 9ویں صدی قبل مسیح میں جس بلند پرواز صاحب فکر نے اس کی تشکیل نو کی اس کا نام ہومر تھا۔ شاعر نے سمندر سے نکلتے ہوئے سورج کی جو تصویر اتاری ہے وہ ایک خاص مقامی مشاہدہ کہلاتی ہے۔ اس ساری داستان میں ہریام کا فدیہ دے کر اپنے بیٹے ہیکٹر کو آزاد کرانے کا جو منظر کھینچا گیا اس نے اسے ایک لازوال داستان بنا دیا۔ اسی نظم کا اگلا حصہ اوڈیسے کے نام سے ملتا ہے۔ مقامی لوگ اسے بھی ہومر سے منسوب کرتے ہیں جس کا کوئی قرینہ نظر نہیں آتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس بادشاہ اوڈیسیس کے نام سے یہ نظم منسوب ہے اس کے حالات 8ویں صدی قبل مسیح میں ملتے ہیں، اور ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ ہومر 9ویں صدی قبل مسیح کا باشندہ تھا۔ لیکن یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ایلیڈ کا بانی ہومر ہی تھا۔ بعد کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنگ ٹروئے ایک قومی کارنامے کی حیثیت اختیار کر گئی اور ہر شخص کسی نہ کسی طرح اپنے بزرگوں کا تعلق اس جنگ سے جوڑنے کی کوشش کرنے لگا تو لوگوں نے اس شاہکار نظم کا سب سے پہلے سہارا لیا۔ اپنے خاندان اور نسل کا تعلق اس جنگ سے جوڑنے کے لیے لوگوں نے اس نظم میں بہت ترمیم و اضافہ کیا۔ یہاں تک کہ جب شاہی درباروں میں اس نظم کو گا کر سنایا جانے لگا تو گانے والوں نے بھی اپنے حساب سے اس میں رد و بدل کر لی۔ بہرکیف اس پرشوکت نظم کا سب سے پہلے خیال ہومر ہی کو آیا اور یوں ایک پوری روایت ادب اور شاعری کی رفتہ رفتہ وجود میں آتی چلی گئی۔ ہومر کو اس بات کا انعام ملتا رہے گا کہ اس نے قدیم شاعری کو بنیاد بنا کر ایک نئی اور قدرے مضبوط عمارت تعمیر کی اور شعر و ادب میں جدت کی ایک روایت کی بنیاد ڈالی۔ نظم کی تاریخ میں ہومر کو ایک بلند مقام حاصل ہے اور اسی کے دور کو بعد کے آنے والوں نے دور رزمیہ قرار دیا، اور اس کے ساتھ ہی رزمیہ نظموں کا ایک تاریخ دار سلسلہ وجود میں آ گیا۔